اللہ دے قرآن دے سمندر دی کدیں سیر کر کے دیکھ میں اللہ تیری زندگی اچھا خیر پیدا کر دے ساں ایمیں پڑھدا ونج الف لام میم واللہ عالم بمرادہی ذالک الکتاب ایہا قرآن کتاب لا ریب فیہ اندے چا کوئی شک نہیں ھدی للمتقین اے پرہیزگاریں واسطے ہدایت بن کے آئے کون ان پرہیزگار الذین او لوگ یؤمنون جڑے ایمان انہن بالغیب ان ڈٹھا والذین اور او لوگ یقیمون الصلاۃ جڑے نمازاں قائم کرن ومما رزقناہم ينفقون او لوگ جڑے سارے ڈٹھے روزی وچوں خرچ کرن اللہ دے میرا قرآن دا ترجمہ سکھ چا میرے حال حوال قرآن چ کھڑن میرا گالی قرآن چ کھڑن میرے فرمان قرآن چ کھڑن میں اللہ تے کو سمجھیندا رہنا میں اللہ تے کو دسیندا رہنا نکاح کیویں کریندے میں اللہ تے کو قرآن چ دسائے سمنا کیویں میں اللہ نے تے کو قرآن چ دسائے کاروبار کیویں کرنے میں اللہ نے قرآن چ دسائے سفر کیویں کرنے میں اللہ نے قرآن چ دسائے ابے اماں دے سامنے کیویں بہنے میں اللہ نے قرآن چ دسائے لال دے حق کیویں پورے کرنے میں اللہ نے قرآن چ دسائے تیری دھی دا حق کیا بن دے میں اللہ نے قرآن چ دسائے تیرے پتر دا حق کیا بن دے میں اللہ نے قرآن چ دسائے تیری بہن دا حق کیا بن دے میں اللہ نے قرآن چ دسائے استاد دا حق کیا بن دے میں اللہ نے قرآن چ دسائے اللہ دے بندہ بننا چاہنے انسان بننا چاہنے مومن بننا چاہنے سارا یار بننا چاہنے بس ساری زندگی ہی کو کام کر قرآن پڑھدا بھی رہے پڑھیندا بھی رہے سکھدا بھی رہے سکھیندا بھی رہے اگر یہ کام چا کرے سے میں اللہ تیرے اوتے رحمت دے پرنالے کھول دے سے کرو ودے اپنا کام تو کو کہیں روکے جڑے میرے نبی دے یار انہ صحابہ کرام وہ جٹا کیا کرنے ہیں فصلہ رہنے ہیں نال قرآن بھی سکھ دیا جانور ذبح کر کے گوشت پھٹے تلا کے مسادی کرنا گوشت ویچنا لیکن نال قرآن بھی سکھ دیا عالم بھی ہونے آنو کوئی صحابی ایسا کہنا جڑا عالم نہ ہوئے جے کو قرآن دا پتہ نہ ہوئے حالانکہ کاروبار بھی کرنے آنو تجارت بھی کرنے آنو سفر بھی کرنے آنو فصلہ بھی رہنے آنو دکانداری بھی چلے نیا جٹاکی بھی کرنے ڈھیر جٹاکی تیری آ گئی ہے کیا وڈی جٹاکی ہے تیری ہر ویلے اکھی متھے تے رکھی ودائیں ڈھیر دکاندار تو ہی کیا صحابہ دکاندار کہنا ڈھیر خوشی غمی تیری ہے انہاں دی کہنا ہی انہاں نے زندگی اچ کریں قرآن نہیں چھوڑیا اللہ انہاں دے باقی کام آپ ٹھیک کرنا رہے گا کاروبار اچ برکت اندی ہے سکون مل دے زندگی دا کدیں ہی پاسے آ کے تے دیکھ اپنے آنکھ سے میں ہونے تھی بھولیا رہ گیا ایک بار یاد صحیح جیڑا بندہ قرآن پڑھے تے قرآن پڑھاوے قرآن سکھے تے قرآن سکھاوے اے لفظ علامہ خیرکم من تعلمہ اگوے علامہ یہ تعلمہ تے علامہ دا مطلب ہے ہوندے جیڑا لفظ پڑھو وہ لفظ دا پورا پتہ ہوئے کہ لفظ آیا کھڑن ہا کیوں آیا ہا ان دا معنی کیا ہے اے لفظ ہے کہنے واسطے لفظ دی پوری شناس رکھ کے اگو تے ٹور اللہ دے تیری خیر سارے ذمہ آگئے چھاکو پتہ ہی کہنے میں کنے ایک بندے سوال کیتا مول صاحب تو سا مسلمان ہو سارے تے اے دسو جڑا حافظ تو امام ہوندے مسلح تے کھڑ کے قرآن دی منزل پڑھ دے نمازیں وہ کو پتہ ہوندے میں کیا پڑھ دا کھڑا میں چپ کر گیا وہاں کے جڑے مقتدی پیچھو کھڑے ہوندے انہیں کو پتہ ہوندے حافظ صاحب کیا پڑھ دے کھڑا تو سا سوچو جڑا حافظ کھڑے ہو کو پتہ ہی کہنی میں منزل کیڑی کھڑا پڑھ دا انہا مطلب کیا ہے تے نہ ہی مقتدی کو پتہ ہے بھی کتھوں کھڑا پڑھ دے تو کیا کھڑا پڑھ دے جیڑے ویلے معاشرے چھے حالات ہوئے پیچھے میاں کوئی قصور نہیں والی میں نگین دے رہا سو ہی میں کٹین دے رہا سو کہ وہ پھپڑے ہیں تے دسو ایک ٹینشن مک دی ہے بیاں شروع تھی ونجن بیاں مک جن بیاں شروع کریں پھپڑے ہیں کیڑا بندہ ہے جڑا غریب تو غریب تر رہے وہی ذلیل ہے جڑا کچھ امیر ہے امیر تر رہے وہ بھی ذلیل ہے وہ جنے کے کشے کانی وہ بھی ذلیل ہے جنے کے کشے ہے وہ بھی ذلیل ہے کوئی سکھی زندگی پاون والا بندہ میں کو تے دساؤ ایک کوئی ہے جندا تعلق قرآن نال ہے جڑا بندہ قرآن پڑھ دے پڑھیں دے اللہ نے اندے مسئلے حل کر دیتا اندی وجہ ہے کہ اندی یاری اللہ دے قرآن نال ہے
نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلا کام اگر تسا خیر چاہتے ہو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر تسا قرآن مجید سکھ دے بھی رہو یا سکھیں دے بھی رہو، اگر عادت چا بناؤ میں اللہ دا وعدہ ہے میں اللہ تھوڑے چا خیر پیدا کر دے سا۔ کی میں خیر پیدا تھی نہیں ذرا حدیث مبارکہ دے غور کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے صحابہ جی اللہ دے نبی فرمایا جڑی فلانی وادی ہے، جی اللہ دے نبی فرمایا وہ جڑی وادی ہے اگر وہ وادی دے وچ تساں لگے ونجو تے تو تو ایک ڈاچی مل ونجے اونٹنی مل ونجے تے ڈاچی تے اونٹنی بھی ملے بھی مفت پیسے بھی نہ دیونے پوئن دسو بلا تو کوئی گال چنگی لگ سی یا کہنا اللہ دے نبی کہندا دل نہیں آگا سب ڈاچی مل ونجے تے مل بھی مفت ونجے اللہ دے نبی ہر کہندا دل آ دے۔ آپ نے فرمائے بلے ایویں کیتا کرو اگر تسا چاہتے ہو تو ڈاچی مل ونجے تے مل بھی مفت ونجے پیسے بھی نہ دیونے پوئن والی ایویں کرو سویر سویر نال فجر دی نماز دے بعد اللہ دے قرآن کو کھولا چا کرو ایک آیت کریمہ پڑھ سو اللہ پاک ایک آیت کریمہ پڑھن دے بدلے وچ تے سکھن دے بدلے وچ اللہ پاک تو کو ایک ڈاچی کے بھی زیادہ بہتر عطا کر دے سی۔ یعنی اگر ڈاچی تو کو آمنے ڈاچی ذبح کر کے خیرات کر سکتے ہو ڈاچی دی خیرات کے زیادہ بہتر قرآن دی ایک آیت کو پڑھنا۔ اگر ڈاچی توڑے کے ملوانے اندے تے بائے کے سفر کر سکتے ہو ڈاچی دے سفر کرن کے بہتر قرآن دی ایک آیت سکھنا۔ ڈاچی اگر ملوانے ڈاچی دے ذریعے کاروبار کر سکتے ہو ویچ وٹا سکتے ہو پیسہ کما سکتے ہو ڈاچی دے ویچن کے بہتر ڈاچی والے پیسے وصول کرن کے بہتر کہ بندہ قرآن دی ایک آیت کریمہ پڑھے جا۔ صحابہ دن اللہ دے نبی ایک آیت پڑھنی ہے یا ڈھیر پڑھ سکتے ہیں آپ نے فرمایا دو پڑھ سو تے دو ڈاچیں کے بہتر ہے ترائے پڑھ سو تے ترائے اچھے کے بہتر ہے جتنی کوئی فجر نہ لائے تا قرآن دیاں سکھے تے پڑھے اللہ پاک اتنے تعداد ڈاچیں کے زیادہ بہتر عطا کر دیں۔ ڈاچی دا مول پاؤ آج کل یہ اٹھ ڈاچی کم از کم کو 3-4 لاکھ روپے دا مل دے آج دے دورے چھا 3-4 لاکھ روپے دا وہ بھی میں نارمل قربانی والے موقع دے پتہ لگ سی تو یعنی 3-4 لاکھ روپے کے بہتر ہے بندہ قرآن دی آیات سیکھ کیجری وڈی گال ہے لیکن کرے کون مول صاحب تاساں تے آج کل اے جڑے کو پپو ممی ڈیڈی بن گئے ہر شے کرائے تے کرویں دے گھر میرے دا مسئلہ ہے آمی کاری عبدالحمید صاحب ذرا میرے گھر بھوکا دے میں این کریں نہیں سے آکیا بھئی میں بھوکاں ذرا میرے کو مسئلہ ہے تے آؤ تو آکو میں کھواواں تاکہ میں رجاں این کریں نہیں آکیا میں این کریں نہیں آکیا بھئی میں ننگا آؤ کاری سے میں تو آکو پواواں تاکہ میں کجی جاں این کریں سے آکیا اے جڑے ایسا سادہ بن گئے ہیں آپ کام کرنے واسطے ساکو بخار تھی دے پڑھو قرآن شروع کر لے آج کلو میں قسم چاہ کے دا اللہ حویلی دا مقدر تبدیل نہ کرے میں ممبر تے بہن چھوڑ دے کر کے تو دیکھو یار کی جنگا لیں کریں دے ہو تو سا اللہ تعالیٰ دے قرآن دی شان دا نہیں پتہ تو کو جیڑا بندہ ہی کو پڑھے جیڑا بندہ پڑھاوے جیڑا سنے جیڑا سناوے جیڑا سکھے جیڑا سکھاوے نبی کریم علیہ السلام فرمائے ایک آیت دا سکھنا ایک اٹھ حاصل کرنے کے بہتر ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تک اڈساں جو کی میں بہتر ہے میرے نبی دا ایک صحابی ہے جہاں نام حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ اپنے گھر چ بیٹھا آئی اللہ دے قرآن دی تلاوت بیٹھا کرنا تے اچھی اچھی آواز پڑھدا بیٹھا آئی رات دا ٹائم آئی تے اچانک میں اوندا پتر ستا ہویا جہاں یحییٰ نہ آئی تے نال اندی سواری بدی کھڑی آئی گھوڑی اچانک میں جمپ مارن لگ گئی ہے اے ڈر گئے متا گھوڑی یا میری سواری میرے پتر یحییٰ کو لتاڑ نہ دے کیا کیتے سی آرام کر گئے تلاوت بند کر دیتی ہے تے سواری بھی آرام کر گئی ہے اور تھوڑی دیر دے بعد تلاوت شروع کیتی ہے سواری وقت جمپ لاؤن لگ گئی ہے تھوڑی دیر دے بعد وقت چپ کر گئے سواری آرام کر گئی ہے ترائے باری میں ہویا آخر کار تلاوت بند کر کے باہر آیا سجے کھبے دیتا پہ جو دیکھا
دسائی کیڑی شے جڑی سواری کو دکائی ودی آئی تے تکلیف ودی نے دی آئی کسے نظر نہیں سی آئی آسمان دے روکی تے سی دو لائٹان دو ڈیوین دو بلبن جڑے آسمان تے ویندے بیان لیکن ماجرا سمجھ نہیں سی آیا اللہ دے پیغمبر دی عدالت چ آ گئے ادے اللہ دے نبی رات میں قرآن پڑھدا بیٹھا ہوں ایویں سواری جمپ مرندی رہ گئی ہے تے ایویں میں کو میرے پتر یحییٰ دا خطرہ آئی آرام کر ونیا سواری آرام کر ویندی آئی اگر میں پڑھن لگ ونیا سواری جمپ لاون شروع کر دیندی آئی اللہ دے نبی ہے کیا مسئلہ ہو سی آپ نے فرمایا کسے ڈٹھی آوی ادے اللہ دے نبی دو روشنیاں جنے آسمان تو ویاں بیان آپ نے فرمایا اور روشنیاں نان اللہ پاک دے فرشتے ہیں جیڑا فرشتے تیرے گھر آ کے تیرا قرآن بھی سن دے رہ گئے تیرے واسطے خیر تے رحمت دی دعا بھی کریں دے رہ گئے نعرہ تکبیر عظمت قرآن شان قرآن حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب وہ میرا سونا بھیرا چاچا بزرگا ہوئے چاچا چودرہ ہٹ اپنی آپنے کے رکھ جنہیں کہ قرآن وڈا چودری ہوئے یہ نوابی یہ پیسے شاباش انہیں تک مرن کے نہیں بچاونا مار ونجے تو بندہ بہت ہی وڑ دا خطرہ ہوں دے اے اپنے وڈے پہ اپنے کے رکھ اسا تیرے وڈے پہ کو کوئی وزن نہیں دیں دے کیوں وڈا جوان ہوئے جن دے سینے چا اللہ دا قرآن ہے چودری بن لئی نواب بن لئی سردار بن لئی میں تیری دنائی کی میں مننا تے کو قرآن دا ایک لفظ ہی نہیں اندہ اولاد تیری تیرا ادب کی میں کرے تے کو قرآن دا ایک لفظ ہی نہیں اندہ آیت القرسی دا نہیں پتا سورۃ الفاتحہ دا نہیں پتا پتہ نہیں کی میں مرسوں اساں یار سارے تا مرن دا خطرہ ہے پتہ نہیں کی میں مرسوں ساری موت کی میں آسے اللہ معاف کرے اللہ سارے انجام چنگے کرے اوکھا کام میں بھی یہ جلے روح نکلنی ہے نا پوچھا گیا نبی سے کلو آپ نے فرمایا کنجیاں لی خاردار جھاڑی لڑی پئی ہوئے ڈھینگری اندے اوتے ریشمی کپڑا چا سٹو والا ریشمی کپڑے کو ہٹاؤ ہٹا سکسو اللہ دے نبی کیویں ہٹے سوں کیا ہو تو لیراں تھی آوے سی فرمایا ایویں بے دین بندے دے جسے میں چو روح نکل سی ایویں جو فرشتے روح کٹ سن یضربون وجوہہم وادبارہم ایڈو منہ تے ہتھوڑا مرے سن تو پتہ ہے جیڑی چیز ہونے ریڑے کھاں ایو میک اگر نہ نکلے آڑ ونجے نال ہتھوڑی چا بانی پوسی کوئی ایڈو ٹھوکا کوئی ایڈو تاکہ نرم تھی وے ایڈو چھکے سوں ایڈو چھکے فرمایا اے جڑا جیون نال دل لائی پیا ہا اے مرن چاہندا ہی نہ ہا فرشتے جلے دی روح کٹ دے پیان ہتھوڑا کوئی ایڈو منہ تے مرے دے کوئی کانڈ تے مار کے دی روح کڈی نے تے جسم کو لیلا کر سکے نے اے اون بندے دا اے حشر ہے جڑے بندے قرآن نال کریں یاری کہنا لائیے مذاق سمجھی ودے ہو یار باسی میں اٹھا ستا مار کا 8-9 بجے تک اڑ دن ودے سمجھ نہیں آتی بھائی بلا دے مول صاحب غریب بندہ میں سادہ بندہ میں غریب بندہ سادہ سمجھ نہیں آتی سارے گارڈن ٹاؤن اچ میں بڑا تجربہ کیتے میں کو بڑی تکلیف بھی تھی دی ہے لیکن غریبیں دی غربت دا ڈر ہی لگ دے فجر دی نماز تھی گئی ہے نماز تو بعد کلاس تھی گئی ہے وقت نی چٹا تھی گئے ولا سے جبھر ہے سے جبرن دے بعد مارکا مزدور اٹھن شروع کرے سنے کوئی ایڈو ہوندہ پائے کوئی لمبی ہوندہ پائے کہ دیں واش روم تھی مڑے لاغ انہیں بندہ چپلی یعنی کوئی شعور کہیں نہیں مسجد ہنگن مترن واسطے استعمال تھی دی ہے سجدے واسطے استعمال نہیں تھی دی تقیمیں تری پوری تھی وے 1000-1500 کما کے میں نہیں تے 2500-3000 دا گھر ہے مسئلہ بنیا پیا ہوں دے کاش تو فجر نال اٹھی کے اللہ کو سجدے کریں قرآن دی زیارت کریں اللہ تیرے دیوار تے تیری یومیت برکت پا دے گے اے جناب کوئی پلیت انسان ہے ذرہ ہی حیا کہیں سی بلا دسو ہیں جے مستری مزدوروں دے ہتھوں بنے ہوئے مکان ہیں برکت کی میں آ سکتی جنہیں مستری مزدوریاں کریں قرآن نہیں پڑھا کنہیں وضو نہیں کیتا جنہیں کلو تسا مکان بنوے ہوئے ہو اون مکان برکت مٹی آسی نبی دے دور اچ مستری مکان بناون والے صحابہ ہونے ہیں تے عالم دین ہونے ہیں تے اللہ ود گھر ہیں جو برکت ہی پیدا
نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ خیر چاندے ہو کیا کرے قرآن سکھدا رہے تے قرآن بولو یا تے جیڑا سکھے سکھاوے اللہ خیر پیدا کر دے کہ نہیں کر دے نا نبی کریم علیہ السلام فرمائے او دو لائٹاں آن دیکھو میرے ذرا آپ نے فرمائے اسید اپنے گھر قرآن دی تلاوت بیٹھا کرنا میں اندے نتیجے چ فرشتے تیرے واسطے خیر دی دعا بیٹھے کرنے میں کوئی یاد ہے پہلے دورے چ آج کے 30-40 سال 20-30 سال پہلے دی گانے جڑے ویلے گھر دی حویلی چ عورتاں بہاری دیویں نال سورہ یاسین پڑھ جان تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں جان تے جڑی چکی ہوندی ہے ہاتھ والی جڑے ویلے چونگ دانے دی سٹ کے چکی دا بھمر پھیرے نا تے نال سورہ مزمل دی تلاوت کریں جان اللہ دا قرآن پڑھ جان نال ہانڈی پکاویں نا تے آواز قرآن ٹی وی دا تے دور کہنا موسیقی دا دور کہنا ریکارڈنگ دا دور کہنا سادے قسم دے لوگ انہیں کو اللہ دا قرآن یاد ہر ویلے قرآن پڑھ دیاں جیڑے ویلے اپنے بال گھمائی اپنے سینے دے نال لا کے دودھ پلا دیا نال سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کریں دی ہے اللہ دے اسا خیر ہی خیر پیدا کر دیتی ہے کماون اللہ ہی کونا کھاون والے ڈھیر ہوندے ہیں لیکن اسا برکت پیدا کر دیتی ہے ہکا پڑو پی دانے دی گھر وچ آ ونجیا اسا دانے دی پڑو پی وچ برکت پیدا کر دیا سے وجہ کیا ہی یاری قرآن لائی آج پیسہ آ گئے قرآن کے دور تھی گئے ہو زمین آ گئے قرآن کے دور تھی گئے ہو آج عہدے آ گئے قرآن کے دور تھی گئے ہو قرآن خلاف چلے چلا تھے ایسا ایسا قرآن کو سیوی کھندی میں نہیں ہے اللہ پاک فرمائے دے جیڑا بندہ سادے قرآن دی زیارت نہیں کرے گا سادے قرآن دی تلاوت نہیں کرے گا سادے قرآن کو سمجھدا نہیں سادے قرآن کو سمجھنا نہیں اسا خیر دے دروازے بند کر دینے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اللہ دے نبی فرمائے اگر خیر چاندے ہو سادے قرآن کو سکھان دی عادت بناؤ تے سکھاون دی عادت چا بناؤ میں اللہ توڑے ہوتے خیر نازل کر دے سا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن دے مفسرن چھوٹی جائیں عمر آئی حضرت عمر دے دورے مجلس شورا دے ممبر ہن یعنی قومی اسمبلی دے رکنن یا کو سینٹ دے ممبر ہن کچھ صحابہ کرام نے ہے کہ امیر المومنین عمر دے چھوٹے ہیں سارے بالیں دے سنگیں انہیں کو سارے کٹھے بلہا دیتے ہوئے حضرت عمر فرمائے تو آپ کو نہیں پتا جیڑی شاہ اون دے کے نا اون دی وجہ تو کو بلائے انہیں کہ کیا اچھا انہیں انہیں اے دسوان اذا جاء نصر اللہ والفتح اے جڑی صورت ہے اے کیوں آئی تے ان دے وچ ذکر کیا ہے سارے دسو ہر صحابی اپنی سمجھ دے مطابق دشے حضرت عمر آدھین نہیں والا آپ نے فرمائے جن دے ہوتے اعتراض کیتے ہوئے نا بھی چھوٹی عمر علیہ کو کیوں بلائے ہوئے ان کو لو پوچھ دیں آبی عبداللہ بن عباس نسا یار اذا جاء نصر اللہ دا کیا معنی ہے مطلب کیا ہے کڈنا یہی صورت حضرت عبداللہ بن عباس آدھن اللہ دے نبی اے امیر المومنین ان دے وچ ایک تا مکہ فتح دی خوشخبری ہے دوجا نبی علیہ السلام دی وفات دی اطلاع ہے اے اصل مقصد ہے نبی صحیح تے صورت حضرت عمر روپ ہے صحیح بخاری ہے چھے آدھن صحابہ یہ وجہ ہے جہاں وجہ تو آج عبداللہ بن عباس کو تو آدھے برابر کرسی دے کے ممبر بنائے میں کیونکہ ہی کو اللہ نے قرآن دا علم بڑھا دیتا جہاں کہ دین دا علم ہے قرآن دا علم ہے ان دی تو بات ہی کیا ہے ہون اگر تو سا چاہن دے ہو نا بھی خیر پیدا تھی دے کیا کرنا چاہیے بولو یار کیا کرنا چاہیے قرآن سیکھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے پہلی بات سمجھائی خیر پیدا تھی سی ویلے جڑے ویلے بندہ قرآن پڑھدا راوے تے قرآن بھائی جان بیٹھن میں بیٹھا چلو تواڈی گل نہیں کرنا ساڈے وچوں وی میرے سمیت اگر کوئی بندہ فجر نال قرآن دے ایتیں کو نہیں پڑھدا تو سمجھو ساڈا دیوار سارا بیکار ہے یاد رکھیں کوئی فائدہ نہیں کماون دا اچھا دین دا کیڑے منہ نال اللہ کو آکھوں اللہ برکت دے اللہ سے تو آیا میں جلے میں برکت ونڈنی آئی
فجر نال آیا میں میرے در تے فجر فجر نال تے درختیں دے پتے بھی اللہ دی عبادت کرنن چریں دے پرندے بھی اللہ دی عبادت کرنن سلہاں روگڑے بھی اللہ دی ہر مخلوق اللہ دی ہر شے اللہ دی تسبیح کریں دی ہائے ناکامی انسان دی اسے جبرے تک ستا یہ اولاد برکت کیوں کہنے نبی کریم یہ ہوں گھارج بیٹھے ہیں ماشاءاللہ قرآن پڑھی نہ پائے لیکن میری بھائی صاحب کو نصیحت گزارش ہے سارے گھر دے افراد ڈیلی اگر گھر دی حویلی قرآن دی تلاوت کرن تے اللہ انشاءاللہ کدہیں نیڑے شر نہ مانڈس خیر ہی خیر ہے خیر ہی خیر ہے ناراض تھیا کر اپنے بچے تے جنا قرآن نہ پڑھن ناراض تھیا کر یہ تیرے واسطے ایو ہی بہتر ہے خیر میں تفصیل نہیں ماننا چاہتا میں دسنا پیا خیر علیکم پہلا کام ہے جڑا بندہ قرآن مجید پڑھنا رہے یا قرآن مجید پڑھے نہ رہے اندے چ خیر پیدا تھی نہیں ہے اساں کام چھوڑ دیتے سے خیر ہی واسطے موک گئی ہے اگر اساں کام شروع کر دیں تے خیر پہ آوے سی اگلا کام کیڑا خیر دے آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا اللہ دے نبی کریم نے فرمائے او تئیں بندے خیر جراسن جے تئیں بندے لوگیں نال حسد نہ کرے سن جیڑا حسد کرے اندے وچوں بھی خیر مک ویندی ہے جیڑا بھرا بھرا نال حسد کرے جیڑا ہمسایا ہمسایا نال حسد کرے جیڑا رشتہ دار نال کہیں دے چنگے کپڑے پا کے حسد کیتے کہیں دا چنگا کھاون دے کے حسد کیتے حسد دا معنی ہے بے دی خوشحالی دے کے سڑ ونجنا بے دی خوشحالی دے کے برداشت نہ کرنا اللہ دے پاک نبی نے فرمائے اگر خیر چاندے ہو قرآن سکھ دے سکھان دے راو میں اللہ خیر پیدا کر دے سا تے دوجی بات سمجھائی فرمایا حسد چھوڑ دے ہو میں اللہ تو وچ خیر پیدا کر دے سا لتاں چکینے ہیں ایک دوجے یوسف نال یوسف دے بھرا میں حسد کیتا ہا نبی دے پترن تے ایک دی ہاریو جیاں ہا جن نال حسد کیتا نے او وزیر بنیا بیٹھے مصر دا تے جائیں حسد کیتا او خالی بوریاں چاتی ودن تے آدھے ودن وے وزیرہ اسا کئی سالیں کے بکھے ہیں دانے گھنن ہیں اللہ دے اتھائیں کھاڑ ذرا سمجھ جیڑا حسد کرے اسا خیر کھس گندے ہیں جن دے نال حسد تھی وے اون دے اوتے خیر نازل کر دیں نہیں سمجھ جائی ابلیس عبادت گزارا حضرت آدم نال حسد کیتے سی اللہ نے خیر خاص کی دی لانتی بنا دیتے سی حسد نہیں کرنا مکے دے کافریں میرے سونے نبی نال حسد کیتا ہی اللہ نے خیر خاص کی دی قحط سالی آ گئی تباہ و برباد کر دیتا اچھا نہ قرآن سارے بچے نہ ہی اسا حسد کے بچے ہوئے ہیں سارے اچھی بیماری ہے تو خیر کی میں حسی پہلا کام میں قرآن پڑھیا کر میں شاٹ پیا کرنا نماز دا بھی وقت ہے قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر سکھیا کر تے سکھایا کر اندے چھ خیر آوے سی تے نمبر 2 امام کائنات نے فرمائے حسد نہ کیتا کر اپنا دل کلیر رکھیا کر خیر آوے سی تے تیجی بات کیڑی ہے آپ نے فرمائے خیر الناس من ينفع الناس چنگا بندہ ہوئے خیروں بندے وچے جڑا بندہ لوگیں دا بھلا کرے جڑا بے دا بھلا کرے بے دی خاطر اپنا بننا بنا سکے سی بے دی خاطر اپنا راستہ بنا سکے سی بے دی خاطر فلٹر پلانٹ لا چھوڑے سی بے دی خاطر نلکا لوا چھوڑے سی آپ بکھا رہ گئے کھانا بے کچھا کھوائے سی آپ پیاسا رہ گئے پانی بے کچھا پلائے سی آپ بچے پرانے کپڑے جا بادن سی بے کچھ اپنی پوشاک جا پوائی ہے ایویں کریں دا رہ گئے ساری زندگی بے دا بھلا سوچے نہ رہ گئے اپنے گھر دی ہانڈی کینسی پکی لیکن بے دی ہانڈی دا ذریعہ بنا دیتے سی اپنے گھر کھاون دی روٹی کہنا آئی لیکن بے دی روٹی ودا پوچھے نا حضرت امام حسین العابدین جڑے بلے فوت تھین مارکا غسل پہنے نین تے انہاں دی کانڈ دے اتے کالے نیلے نشان تے انہاں نے ون کے حضرت حسین العابدین دی گھر علی کے پوچھا کیا وجہ ہے امام حسین العابدین دی کانڈ تے کالے
نیلے نشان اوہ کے راز او تک جے تیں جیندے آدھے میں جے تیں جیندائیں کالے نیلے نشانے دا پتہ نہیں لگنا چاہیے جڑے والے میں مر ونجا والے بے شک دس دینی انہیں کہ کیا مسئلہ ہی آکھن لگی رات دا ٹائم تھی ویا سارے علاقے والے جڑے والے سوم ونجنا حضرت امام زین العابدین اٹھے دے گٹوں چاویا تے اپنی کانڈ تے رکھ کے غریبیں دے گھر پوچھیں گا کہیں والے دانے دے گٹوں چاویا اپنی کانڈ تے رکھ کے غریبیں دے گھر پوچھیں گا ساری رات دنیا ستی راندی آئی امام زین العابدین پنیر پوچھیں دے ودے ہونے امام زین العابدین گھیو پوچھیں دے ودے ہونے امام زین العابدین بیدہ بھلا کریں دے ودے ہونے اللہ دے پاک نبی فرمائے پہلا کام میں قرآن پڑھدا پڑھیں دا رہے سکھدا سکھیں دا رہے میں اللہ پاک خیر پیدا کر دے سا تے دوجا کام میں حسد نہ کیتا کر سارے بھرانے دی خوشحالی دے کے خوش رہ گیا کر میں اللہ خیر پیدا کر دے سا تریجا کام میں اللہ دے بندے واسطے سوکھ دا ذریعہ بن لوگیں کو نفع دیتا کر میں اللہ تیرے واسطے خیر پیدا کر دے سا حضرت ابو طلحہ انصاری نبی دے مہمان کو گھن گھن گھر علی کو آکھے نہ کشے کھاون دی ہے وہاں کے تھوڑی جی پئیے بس توڑے واسطے انہیں دسترخوان لائے زال حضرت سیدہ ام سلیم نے دیوا بند کر دیتے لالٹین اندھارا تھی گئے حضرت ابو طلحہ میں خالی ہاتھ دی حرکت کرنے رہ گئے مہمان کھا گی دیئے فجر دا ٹائم تھا میں وینے پیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھے ابو طلحہ آ گئے آپ دیکھ کے حضرت ابو طلحہ کو حضرت نبی پاک مسکرا پائے اللہ دے نبی کیوں آپ نے فرمائے رات جڑے طریقے تھے تساں اپنی بوکھ رکھیے بے دا بھلا سوچے وے اللہ تو علیہ منظر کو لے کے عرش تے مسکراندہ رہ گئے اللہ مسکراندہ لقد ذاہک اللہ لقد عجب اللہ اور ابو طلحہ رب نے تیرے حق قرآن دی شان قرآن دی آیت نازل کی تھی وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ حضرات جیڑا بے دا بھلا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اندے خیر پیدا کر دیں جیڑا بے دا بھلا کرے اور چوتھی بات نبی سی فرمائیے خیرکم خیرکم لے آلہی وانا خیرکم لے آلی آپ نے فرمایا تھوڑے وچو خیر اندے وچے جیڑا اپنے گھر علیہ واسطے چنگا ہے اور آپ نے فرمایا سب تو زیادہ اپنے گھر علیہ نال چنگا کون ہے میں محمد رسول اللہ چنگا جیڑا اپنی گھر والی نال اپنے پترے نال اپنے دھیری نال اپنے بالے نال چنگا نہیں سمجھو چنگا میں توارے نال بہت چنگا چاہ شاہ پیویندی پیے بوتل تے واتے ایڈو پکنک تے کھلدا ہسدا گھر آواں میرا منہ سوجے ونجے میں کوئی چنگا نہیں چنگا ہوئے تیرے جے بیچ پا تیرے نہ پتہ ونج میرا پتر یہ پیشیں والا رواج ہی ختم کر دے ہون دور کہیں نہیں ہو اگے ہوندا بھی مینجی جڑے انہاں دو چار نال رلائی ودے ہوندے ہیں بھی پہلے تو اٹھی ول تو اٹھی ہن پرانا دور ہے بزرگو جدید دور آ گئے روپے دو دی خاطر بھیڑنڈی سے بندے تھے اتھاں کیوں بھی پڑے دے ہو ہیں یہ بالکل نہیں یہ مطلب بس توجہ بہوں والی نعمت مہربانی اپنے کے رکھو چھوٹے چھوٹے بالیں بولا دیندے نہیں نکے بالیں کولن کیویں ساکو دل لاکھے بالیں کولو پیسے گنا ہیں یہ نہ کیتا کرو بالکل نہ کیتا کرو اگر کہیں ویسے محبت کرنی بھی ہے ناشاں نہیں ریاکاری نہیں تو میں بعد جلے ویسا سلامی کرائے چاہ دیوائے چاہ وال نہ کرے سا لیکن اون کریں دا کوئی نہیں قیامت آ سکتی ہے کوئی نہ کرے سا ہر کوئی آکسی ہاں ٹھاری ہے بچے جمنی کانڈ دکھا روح خوش تھی ہوئے ہر کوئی پیچھے ہی ہے ایک دیوار ایک بندے میں کو ملے تقریر تو بعد ہی میں ڈٹھے کشے کھڑک دی بھی میں ڈٹھے 1000 روپیہ میں کہ یار تیرا حال ڈٹی ترکساں متاں کہیں تے اثر پوے لیکن بہو وہی کوئی آیا تے وہ بس اللہ کرے بات کریں وہ ٹکرے تو ٹکرے نہ تے حال اوکھے بس اے سمجھا کرو میں تو کو پہلا طریقہ دے سے خیر دا بھی قرآن سکھ دے رہو تو سکھیں دے رہو تو کیا پیدا تھی سی خیر دوجا کام دے سمی حسد نہ کیتا کرو کہیں نال بھامے اللہ کہیں کو لکھ پتی بنا دے وے آکھا کرو اللہ ای کوئی ڈھیر دے تو سادے تے بھی رحمت کر لتاں کہیں نہ سکھیاں کرو تے تریجے نمبر دے ہوتے ہیں لوگیں دا بھلا کرے سو اللہ برکت سارا تر روز جھیڑا ہی لوگیں نالے تقیمیں خیر آوے تے چوتھی چیز آپ نے فرمایا چنگا بندہ ہوئے جڑا اپنے گھر واسطے چنگا ہے کئی لوگیں گرٹھے سے گھر جو پیسنی میں پھا مچوے سی 4-5 گھریں تک پتہ لگ سی بھی شور تھی آپ پوچھ دے ودے ہوندن وہ کیا تھا ہے وہ آدھن ڈاڈا آیا کھڑے
یہ ڈاڈا ہے ڈائنے جرلے اندے کھڑکار پائے ویندے سجے پجے آسنی شام کو زال تے کاوڑ دھیری تے کاوڑ پتریں تے کاوڑ وہ میاں مسکراون والا چہرہ اصل حقدار تے تیری گھر والی ہے اصل حقدار تے تیرے بال ہیں تیرے اخلاق دے اصل حقدار تے تیرے گھر دے افراد ہیں جتھا تو کنے پیار نال بیٹھا ہی نہیں باہر تو ایجنے بگلا کھول کے یاریں کو جپیا ودا پیدا ہوندے کٹھے بائے کے چاہ ودے پیندے ہوندے گھر آویں تا منہ سوج ویندے میرے نبی فرمائے چنگا بندہ ہوئے خیر ہوندے وچ جیڑا اپنے گھر واسطے چنگا ہے یہ چوتھی بات ہے جیڑا اپنے گھر واسطے چنگا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام نے 4 باتاں سمجھائیں جنہیں دے ذریعے کیا پیدا تھی دیئے خیر کیا پیدا تھی دیئے نمبر 1 قرآن سکھ دے رہو سکھیں دے رہو کیا آسی سارے آکھو کیا آسی نمبر 2 حسد نہیں کرنا کیا آسی نمبر 3 لوگیں دا نفع سوچنے کیا آسی نمبر 4 اپنے بالیں بچے واسطے چنگا رہنے تو کیا آسی کہ خیر دے 4 کام من اللہ تو دعا ہے عمل دی توفیق بخشے اتنا چونکہ نماز واسطے خاص کوئی سسٹم کہنی یہ دریا بھی بالکل